سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین، سینئر قائدین مجلس اتحاد المسلمین، پی سی کارپوریشن کے عہدیداران اور مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے عہدیداران اور پی سی کارپوریشن اور مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کی جانب سے ڈرا میں منتخب لوگ جو آج کی تقریب میں 1 لاکھ روپیہ جن کو دیا جائے گا، آپ تمام کا میں اپنی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، اور وہ سارے پی سی اور مائنورٹی درخواست گزار جو ڈرا میں جن کا نام آیا ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بی سی اور مائنورٹی کو جو آج 1 لاکھ روپئے کا چیک دیا جائے گا، اس 1 لاکھ روپئے کا صحیح استعمال کریں گے اور اپنے کاروبار میں اور زیادہ ترقی لائیں گے اور اپنے کاروبار میں ایک نئی توسیع کریں گے۔ اور میں یہ بات ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آج فائنانس کارپوریشن، مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کی جانب سے جو 1 لاکھ کی امداد دی جا رہی ہے، اس کا صحرا اگر کسی کو جاتا ہے مجلس اتحاد المسلمین کو جاتا ہے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا نتیجہ ہے اور مؤثر نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ نہ صرف آج آپ خلص اسمبلی چندرائن گٹے کے منتخب کردہ لوگوں کے علاوہ سارے ریاست میں ہماری کامیاب نمائندگی کی وجہ سے کئی مسلمانوں کو 1 لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے۔ اور اگر میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ 80% سبسڈی یا 100% سبسڈی کے 1 لاکھ کے چیکس جو ریاست تلنگانہ میں آج تک دیے جا چکے ہیں، الحمدللہ اس کی تعداد 29,000 کے قریب ہے۔ مطلب یہ کہ 29,000 لوگوں تک مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے 1 لاکھ کے چیکس تقسیم ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کا صحرا صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین کو جاتا ہے۔ مجلس کی مؤثر نمائندگی، مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ آج کامیابی کے ساتھ یہ اسکیم جاری ہے اور آنے والے کل میں بھی انشاءاللہ
انشاءاللہ تعالی اور 11,000 لوگوں کا انتخاب ہوگا اور ریاست تلنگانہ میں 40,000 مسلمانوں میں 1,00,000 روپے کے چیکس کے تقسیم کے عمل کا اختتام ہوگا۔ تو اب 40,000 لوگوں کو چیکس ملنے کے بعد میں ان لوگوں کے ذہنوں میں خیال آئے گا جن کو نہیں ملا۔ میں ان سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مایوس نہ ہو۔ مجلس اتحاد المسلمین اور اکبر الدین اویسی اپنی جانب سے پوری کوشش کرے گی کہ ہر مستحق اور ہر لوگ جو درخواست دیے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور۔ سال کے اختتام، فائنانشل ایئر کے اختتام تک ہر وہ لوگ جو اس اسکیم میں منتخب ہوتے ہیں ان کو بھی دیا جائے گا۔ یہ ایک پروسیجر ہے۔ آج 40,000 کو ملا، پھر یہ فائنانشل ایئر کے مارچ اپریل میں ختم ہوتا ہے، اس کے اختتام سے پہلے بھی اور بھی درخواستوں کو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش رہے گی کہ اب 40,000 ہوئے، آنے والے کل میں بھی اور 40,000 درخواستوں کی منظوری ہم حاصل کریں، جس کے لیے میں اپنی جانب سے ریاستی حکومت کے چیف منسٹر جناب KCR صاحب کا شکریہ ادا کروں گا اور ان کے ساتھ KT راما صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور اس کے ساتھ میں ہمارے فائنانس منسٹر جناب ہریش راؤ صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ ہم نے اسمبلی میں آواز اٹھائی، اسمبلی میں لڑائی لڑی اور پھر اس کے بعد مسلسل کئی میٹنگز ہوئے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، فائنانس منسٹر کے ساتھ، ہریش راؤ صاحب کے ساتھ، فائنانس سیکرٹری کے ساتھ، اور اس اسکیم کو لانے کی بات کہی گئی۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اس میں سبسڈی دی جائے گی، مطلب یہ کہ قرض دیا جائے گا، اور قرض کو جب قرض ہوتا ہے تو قرض کو واپس دینا پڑتا ہے، لیکن ہم نے اس کو قرض نہیں بلکہ ڈائریکٹ مدد کی طور پر 1,00,000 روپیہ دلوایا اور قرض کو ختم کیا۔ دینے کا اب کوئی معاملہ نہیں ہے، اب دینے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ ایک کامیاب نمائندگی کی مجلس اتحاد المسلمین کی ایک نشانی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کو 10 سال میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اگر ان ساری کامیابیوں کا میں بیان کرتے جاؤں گا تو گھنٹوں لگ جائیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا میں حق ادا نہیں کر سکوں گا جو کامیابیاں ہم نے 10 برس میں حاصل کی ہیں۔ نہ صرف اس میں بلکہ کئی لوگوں کو اقلیتی فائنانس کارپوریشن، مائنورٹی فائنانس کارپوریشن سے لون دیے گئے، کئی لوگوں کو آٹوز دیے گئے، کئی لوگوں کو ٹیکسیاں دی گئی، اور پھر اب ہماری ہی نمائندگی پر خواتین میں سلائی مشین بھی تقسیم ہونے والی ہے۔ سارے ریاست تلنگانہ میں 10,000 سے زائد سلائی مشین تقسیم ہوگی، اور انشاءاللہ چندران گٹے میں بھی 600 سلائی مشین کے تقسیم کا ایک فنکشن آئے گا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ لوگ الزام لگانے والے الزام تو لگاتے ہیں، لیکن صرف الزام لگاتے ہیں۔ ارے مجلس اتحاد المسلمین کے وجود کی وجہ سے، مجلس اتحاد المسلمین کی ایوان اسمبلی میں موجودگی کی وجہ سے، اور مجلس اتحاد المسلمین کے بے باک قیادت کی وجہ سے آج اقلیتوں کے لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 10 برس میں چیف منسٹر
KCR صاحب نے کہا کہ 12,000 کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا ہے، جس میں سے اقلیتی بجٹ، اقلیتوں کا بجٹ 10 برس میں اب تک جو خرچ ہو چکا ہے آج کی تاریخ تک وہ 11,000 چلر کروڑ روپیہ ہے جو خرچ ہو چکا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں کیسے حالات ہیں، ہندوستان میں کس طریقے سے نفرت پیدا کی جا رہی ہے، ہندوستان میں کس طریقے سے ہندو اور مسلمانوں کو بانٹا جا رہا ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو بازاروں میں لوچا جا رہا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کی جانوں کو لیا جا رہا ہے، ان کے مساجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کیسا ماحول ہے۔ لیکن ان حالات اور ان ماحول میں 1,000 کروڑ سے زائد کا بجٹ صرف ہوتا ہے ریاست تلنگانہ میں مسلمانوں کے لیے، تو کیا یہ اپنے آپ میں ایک کامیابی کی مثال ہے یا نہیں؟ لگاتے رہتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا؟ 1,000 کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا ہے ریاست۔ ارے ہم تو جدوجہد کر رہے ہیں، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ MTF اور RTF یہ کیا ہے؟ MTF یہ فیس دی جاتی ہے، ری ایمبرسمنٹ ہوتی ہے، ٹیوشن فیس ہوتی ہے مائنورٹی اسٹوڈنٹس کی، مسلمان اسٹوڈنٹس کی۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 10 برس میں جو لوگ پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا، میں ان کو جواب دے رہا ہوں کہ 10 برس میں 26 لاکھ کتنے 26 لاکھ مسلم اسٹوڈنٹس کو RTF اور MTF دی گئی، 2,100 کروڑ روپیہ تعلیم سے خرچ ہوا ہماری نمائندگی پر۔ ارے میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک یہ کامیابی ہے کہ وہ کامیابی یہ ہے کہ مسلم بچوں کی اسکالرشپ، مسلم بچوں کی فیس اور مسلم بچوں کی ٹیوشن فیس دینے کی کامیابی جو میں نے حاصل کی تھی آندھرا پردیش کی اسمبلی میں جب وائس راشٹر ریڈی تھے، اور اس وقت کانگریس کی حکومت میں 10,000 کے رینک تک MTF اور RTF دی جاتی تھی۔ 10,000 مطلب آپ MSET لکھے یا نیٹ لکھے تو 10,000 کا رینک آیا تو آپ کو MTF اور RTF ملتی تھی۔ 10,000 کے بعد اگر رینک ہے تو مسلم بچے کو پوری فیس دینی پڑتی تھی۔ جس وقت تلنگانہ تشکیل ہوا، KCR صاحب چیف منسٹر کا حلف بھی نہیں لیے تھے۔ میں اور میرے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جب KCR صاحب سے ملاقات کرے تو ہم نے 2 باتیں رکھی ان کے سامنے، سب سے اہم 2 باتیں رکھی اور کہا کہ 10,000 رینک کے بعد بچوں کو اسکالرشپ نہیں آتی، فیس نہیں آتی، آپ یہ 10,000 کے سیلنگ کو ختم کرنا، 1 لاکھ کا بھی رینک ہے، 1.5 لاکھ کا بھی رینک ہے تو مسلمان بچے کی فیس دینا۔ انہوں نے کہا ابھی میں لکھ دیتا ہوں، اور حلف لینے کے بعد احکامات جاری کیے اور کہا کہ کانگریس کی حکومت نے 10,000 کی جو سیلنگ لگائی، یہ سیلنگ کو میں ختم کرتا ہوں، اور 1 لاکھ 2 لاکھ جو بھی مسلم بچہ کوالیفائی ہوتا ہے، داخلہ لیتا ہے، ڈاکٹری میں ہو، انجینئرنگ میں ہو، MBA میں ہو، MCA میں ہو، آرکیٹیکچر میں ہو، نرسنگ میں ہو، لا میں ہو، کسی بھی کورس میں داخلہ لے لے اور اس کی فیس حکومت دے گی، تو اب تک 26 لاکھ بچوں کی فیس ریاستی حکومت سے آئی 2,100 کروڑ روپئے کے سر پہ۔ کیا یہ کامیاب نمائندگی نہیں ہے؟ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، جذباتی تقاریر کرتے ہیں، لیکن ہم نے عملی طور پر کام کیا۔ آج جو پوچھتے کیا کیا، میں ان سے بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہ کام کیا۔ تم نے کیا کیا؟ صرف زبانی کا وقت، ارے صرف یہ نہیں،
تعلیم کے میدان میں ہم نے ہماری نمائندگی پر ٹیمریز اسکول، ٹیمریز کا اسکول ریزیڈینشل اسکول بنایا گیا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یہ ٹیمریز کے اسکولز میں اب تک قریب 2,974 کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا. کتنا؟ 2,974 کروڑ. ٹیمریز میں کتنے بچے اس میں نکلے ہیں؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس وقت ٹیمریز کے اسکول میں جو مائنورٹی کے اسکول ہیں 1,40,000 مسلم بچے ٹیمریز اسکول میں پڑھ رہے ہیں. 60,000 بچے وہاں سے 10th پاس کر کے نکل گئے ہیں اور ٹیمریز اسکول کو اپ گریڈ کیا گیا ہے. جونیئر کالج بھی بنایا گیا ہے. قریب 200 نئے جونیئر کالجز آئے ہیں اور وعدہ کیا ہے اسمبلی نے اکبر اویسی اور مجلس کی نمائندگی پر آنے والے تعلیمی سال میں ڈگری کالجز کا بھی ٹیمریز کے ذریعے آغاز ہوگا. ہمارے بچے گریجویٹ بھی ہوں گے. کتنے 2,964 کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا. پھر پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا؟ ارے دیوانوں، مجلس نے یہ کرم کیا ہے. نہ صرف یہ، شادی مبارک آپ کو یاد ہوگا پہلے اجتماعی شادیاں ہوتی تھیں ریاستی حکومت کی جانب سے سامان دیا جاتا. یاد ہوگا آپ کو تلنگانہ بننے سے پہلے آندھرا کے دور میں وہ بھی کس نے آغاز کیا تھا؟ وہ بھی آپ کا خادم اکبر الدین اویسی اور آپ کی جماعت مجلس نے ہی شروع کروائی تھی. وہ بھی اس وقت. لیکن لوگوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ اکبر صاحب دولہے والے اجتماعی شادیوں میں بیٹھنا نہیں چاہتے، شرمندگی محسوس کر رہے ہیں. تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور میں نے مل کر چیف منسٹر KCR صاحب حلف لینے سے پہلے ہم نے کہا کہ مسلمان غربت کا شکار ہے. کئی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. آپ ان کے لیے ایک ایسی اسکیم لائیے، اجتماعی شادیاں نہیں، ڈائریکٹ ان کو چیک دینے کی. ڈائریکٹ چیک تو پہلے 51,000 سے شروع ہوا. 51,000 آج 1,116 روپئے دیے جا رہے ہیں. تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اب تک کتنے مسلم بچیوں کی شادیاں ہوئی معلوم آپ کو؟ پورے تلنگانہ میں مجلس کی وجہ سے بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں اکبر الدین اویسی کی کامیاب نمائندگی کی وجہ سے 2,64,000 مسلم بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں. 2,64,000 معمولی ہے. 2,64,000 بتا دو کسی BJP کی ریاست میں ہوئی مسلم بچیوں کی اتنی شادیاں؟ کسی کانگریس کی حکومت میں ہوئی کسی ریاست میں اتنے مسلم بچیوں کی شادیاں؟ کسی کانگریس کی حکمرانی میں کسی ریاست میں 26 لاکھ بچوں کی فیس دی گئی؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ کانگریس کے کسی ریاست یا BJP کی ریاست میں ٹیمریز کے اسکولوں کی طرح کوئی اسکول میں 2,964 کروڑ روپیہ کیا سر ہوا؟ کیا 1,40,000 بچے زیر تعلیم ہے مسلمان؟ کیا بتاؤ، کیا 60,000 بچے کسی اور ریاست میں اسکول ریزیڈینشل اسکول سے پاس آؤٹ ہو کر نکلے؟ کیا کسی ریاست میں 29,000 مسلمانوں کو 1,1 لاکھ کا چیک دیا گیا؟
باتیں صرف الزام کرنے کے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن صرف الزام. ارے آج آسرا پینشن ہے، آسرا پینشن ہے، 14 لاکھ لوگوں کو وظائف دیے جا رہے ہیں. 44 لاکھ کو وظائف دیے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ اس میں بھی قریب 4 لاکھ مسلمانوں کو وظائف دیے جا رہے ہیں. چندرائن گٹے میں شادی مبارک میں 29,000 صرف چندرائن گٹے میں 29,000 بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں شادی مبارک میں. اور پھر وہ قریب 4 لاکھ کے وظائف میں 27,000 وظائف چندرائن گٹے میں. اور پھر یہ بھی آپ جانتے ہیں مجلس کیا کری پوچھنے والوں، مجھ پر الزام لگائے تھے، مجھ پہ تنقید کرے تھے، میرا مذاق اڑائے تھے. جب میں نے اماموں اور مؤذنوں کے لیے کچھ تنخواہ کا مطالبہ کیا تو پہلے جب شروع ہوا تو 500 روپئے دیے جاتے تھے، 500 روپئے. تو لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، کہا کہ اکبر اویسی 500 روپے دے رہا ہے اماموں کو مؤذنوں کو. ارے اکبر الدین اویسی کی حکمت ہوتی ہے، وہ کیا پہلے شروع تو کر دو، شروع تو ہو جانے دو، بعد میں بڑھائیں گے. اور آج 5,000 روپیہ امام اور مؤذن کو دیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 4-6 مہینے میں یہ 5,000 بڑھ کر 7,000 ہو جائیں گے. پہلے 10,000 اماموں کو تھا، ہماری جدوجہد کی وجہ سے 3 مہینے پہلے ہم نے 7,000 پینڈنگ درخواستوں کی بھی منظوری دے دی. آپ بتاؤ کتنا پیسہ آج تک خرچ چکا اماموں اور مؤذنوں پر؟ 303 کروڑ روپیہ اب تک خرچ ہو چکا ہے، اماموں اور مؤذنوں کو پہنچ چکا. 4-5 مہینے سے نہیں آئے ہیں، آ جائیں گے. اکبر اویسی ہے، مجلس ہے، ہر ایک کو ایک ایک پیسہ ملے گا، چاہے کانگریس ہو، TRS ہو یا کوئی بھی ہو. کام کروانے کا جادو ہمارے پاس ہے، ہم ہر ایک سے کرواتے ہیں کام. ہم نے سب سے کروایا، بابو سے بھی کروایا، رائے شیکھر ریڈی سے بھی کروایا، روشیا سے بھی کروایا، کانگریس کی آخری کرن سے بھی کروایا، KCR سے بھی کروایا. جو بھی آئے گا کرنا پڑے گا، سننا پڑے گا، ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ ہماری طاقت ہے، وہ آپ کی طاقت، آپ کے اتحاد کی طاقت. اور آج اسی آپ کی اور ہماری طاقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور الزام لگاتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا. ارے مجلس پہ الزام لگانے والوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے آقا، تمہارے اماں کیا ایسا ویسی بڑی ایک بھی عمارت بنائے؟ کیا کسی گاندھی نے بنایا؟ کسی مودی نے بنایا؟ کسی ریڈی نے بنایا؟ کسی راؤ نے بنایا؟ نہیں بنایا. اویسی نے ایسی بڑی بڑی عمارتیں 14 بنا دی جہاں پہ 15,000 مسلم بچے اور بچیاں فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ہم پر الزام، اویسی یہاں سے آئے، اویسی وہاں سے آئے، وہ مہاراشٹر سے آئے. ارے بابا مت چھیڑو مجھے، مت چھیڑو مجھے. اے کانگریس کے غلاموں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری اماں کہاں سے آئی؟ اب مجھے چھیڑو مت. دنیا جانتی ہے اکبر الدین اویسی جب بولنے لگتا ہے تو اکبر اویسی کی آتش نوائی کے سامنے کوئی
چھیڑو مت، چھیڑیں گے تو چھوڑنے والوں میں سے ہم نہیں ہیں۔ تم نے کیا کیا بتاؤ؟ ارے یہ جو کانگریس کا بڑا بن کے بیٹھا ہے، یہ خود بھی کیا کانگریس کا تھا؟ کہاں سے آیا؟ آپ جانتے ہیں، پہلے RSS میں تھا، بعد میں تیلگو دیشم میں تھا، اب ان کے پاس آیا۔ ان کے پاس تو خود کچھ نہیں رہا، ادھر سے ادھر سے، کبھی وہاں سے، کبھی یہاں سے، کبھی اٹلی سے، کبھی روم سے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے لا کے ان کو، ان کی محتاجی باہر والوں پر ہے۔ ہماری محتاجی اللہ اور مدینے والے، کملی والے، ہرے گنبد والے پر۔ ہمارے ساتھ میں کوئی رہو یا نہ رہو، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے رسول اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے غریب مسلمان ہمارے ساتھ ہے، بیواؤں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے، یتیموں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے، بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہمارے لیے یہی کہا، ارے الزام لگانے والوں، الزام لگاؤ، انشاءاللہ بتائیں گے کہ کیا کام ہوا۔ کیا اسمبلی میں وقت کے منسٹر اور چیف منسٹر نے نہیں کہا کہ پرانے شہر میں ہزاروں کروڑ کا کام ہوا، یہ روڈ اتنی چوڑی، کیا یہ کام نہیں، یہ ترقی کی نشانی نہیں؟ 300 کروڑ روپئے کے سیوریج کی منظوری ہوئی۔ ارے چندرائن روپے میں افتتاح نہیں کرتا ہوں اس واسطے کہ لوگوں کی نظر لگے گی تو کہا آئے گا کہ اتنے کام اکبر صاحب کے پاس ہو رہے ہیں۔ بتاؤ، آپ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے، کہیں پہ بھی لاپرواہی نہیں۔ بیماری علاج کے لیے آپ کا MLA ہے، شادی آپ کا MLA ہے، پڑھائی آپ کا MLA ہے، کووڈ آپ کا MLA ہے، طوفان بارش میں آ رہا آپ کا MLA ہے۔ بتاؤ ہندوستان میں کون ہے جس نے کووڈ کے وقت گھر گھر پر سجدے کا اناج پہنچایا ہے؟ کوئی؟ یہی عمارت تھی، یہ پورا ہال بھرا ہوا تھا اناج سے، اناجوں کی لدی ہوئی لاریاں روانہ ہوتی تھی اس مرکز سے، لاریاں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک دن میں 20 25 لاریاں جاتی، 12 کروڑ روپئے کا اناج ہم نے تقسیم کیا۔ کیا کسی نے کیا؟ بتاؤ، کسی گاندھی نے کیا، کسی مودی نے کیا، کسی ریڈی نے کیا، کسی راؤ نے کیا؟ چیلنج کرتا ہو، اکبر الدین اویسی جیسا کام کسی نے نہیں کیا جو کام چندرائن گٹے کے مسلمانوں نے کیا۔ طوفان آیا، پانی گھس گیا گھروں میں، لوگ بولے اب اس طوفان میں اکبر اویسی بھی بہ گیا، لیکن اکبر الدین اویسی نے طوفان کو بھی ہیلا بنایا، موقع بنایا نیکیاں کمانے کے لیے، پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اور 33 آئٹم اشیاء ہم نے تقسیم کی، برتن، گلاس، پلیٹ، چمچہ، کرتا، پیجامہ، ٹریک سوٹ، چادر، بیڈ شیٹ، پلنگ، سینیٹری نیپکن، چھوٹے بچوں کے کپڑے، بڑے لوگوں کے کپڑے، سب دیا۔ نہ صرف یہ، کسی کا فریج خراب ہو گیا بنائے، کسی کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی بنائے، کسی کی ٹیکسی خراب ہو گئی بنائے، کسی کا ہیٹر خراب ہوا بنائے، کوئی پیسہ نہیں لیے۔ کووڈ میں امام اور مؤذنوں کو امداد دی، حفاظ جتنے تھے، مساجد بند تھی، تراویح نہیں ہوئی تو پورے حفاظ کی فہرست بنا کر حفاظوں کی مدد بھی ہم نے کی۔ کیا کسی نے کیا؟ جس کا شادی کا سامان رہ گیا اس کا پورا شادی کا سامان دیا۔
26 شادیاں کروائی, 26 شادیاں. ارے آج پھر تم پوچھتے ہو کہ مجلس کیا کر رہی ہے؟ ارے یہ عمارت میرے رہنے کی رہائش گاہ نہیں ہے, میرا گھر نہیں ہے, یا میری اولاد کے رہنے کے لیے نہیں بنایا. میں اپنی قوم کے سنہرے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اتنی بڑی عمارت کو بنایا. کس کے لیے؟ آج ہمارے 9 اسکول میں 14 بلڈنگاں ہیں, 15,000 بچے ہیں, فری تعلیم. 15,000 میں یتیم کتنے معلوم آپ کو؟ 15,000 میں یتیم 550 یتیم بچے ہیں جن کے سروں پہ اکبر الدین اویسی نے ہاتھ رکھا ہے, ان کو تعلیم دے رہا, علم دے رہا. کوئی ہے جو 10 یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہے تو آ جائے میرے سامنے. کوئی ہے تو آ جائے. کہ 100 بچوں کی تعلیم کا انتظام کرا ہے تو آ جائے. ارے میں 15,000 بچوں کے مفت تعلیم کا انتظام کرا ہے. چاہتا تو اس اسکول کی عمارت کی جگہ اپنی آل اولاد کے لیے محل کھڑا کر دیتا, یا یہ عمارت بنایا نا اس کو کرائے پر بھی دے سکتا. آسانی سے 40-50 لاکھ مہینے کو اس ایک عمارت سے آ سکتے ہیں, لیکن نہیں دیا. ہر ماہ 50 لاکھ سے زائد صرف تنخواہیں دیتا ہوں میں غریب بچوں کی تعلیم کے ٹیچروں کو. کوئی ہے اپنے سے آگے آ رہا؟ ارے کام کرو, اس کے بعد تنقید کرو. خود تو کچھ نہیں کریں گے, صرف تنقید کریں گے. اکبر الدین اویسی اپنے قوم کے اس احسان کو نہیں بھولا جو احسان آج سے 13 برس پہلے آپ نے کیا, جب گولیاں لگی تھی, چاقو سے مارا گیا, تلوار سے مارا گیا, ہتھوڑیوں سے مارا گیا, موت کے چوکٹ پہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا, تو وہ آپ کی دعائیں تھی جو موت سے کھینچ کر آج مجھے لائی ہے. اس احسان کو میں زندگی بھر نہیں بھول. کچھ کرو. خود تو کچھ نہیں کریں گے. قریب 2 لاکھ خواتین کو ہم نے ٹریننگ دی ہے, بیوٹیشن کی, کمپیوٹر کی, اسپوکن انگلش کی, مہندی ڈیزائننگ کی, سوئنگ کی, اور کئی کورسز. کیا کسی اور نے کیا؟ شام میں آ کر دیکھ لو. یہاں پہ قریب 1000 بچے بچیاں نیٹ اور ایم سیٹ کی فری کوچنگ بھی ان کلاس روموں میں حاصل کر رہے ہیں. فری کوچنگ 1500 بچے اور بچیوں کو نیٹ کی فری کوچنگ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ دے رہا. سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ مجلس اتحاد المسلمین کا نہیں ہے. یہ مجلس نہیں چلاتی, یہ ٹرسٹ کو اکبر الدین اویسی چلاتا ہے, اپنے جیب سے چلاتا ہے. یہاں پہ ہے نیٹ کی ٹریننگ, ریاست نگر میں ہو رہی ہے, مغل پورے میں ہو رہی ہے. 10th کی کوچنگ, انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کی فری ٹیوشن, سیکنڈ ایئر کی فری ٹیوشن, نیٹ کی فری کوچنگ, ایم سیٹ کی فری کوچنگ, 10th کے فری ٹیوشن, گریجویشن کے فری ٹیوشن. اب ہمارے پاس انجینئرنگ کی بھی فری ٹیوشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے. کیا کوئی ہے اتنا کام کر رہا ہے؟ یتیم بچوں کی تعداد تو میں نے آپ کو بتائی. ایسے بچے بھی ہیں جن کے والد نے ان بچوں کی والدہ کو چھوڑ دیا, طلاق دے دیا, تنہا ہے وہ عورت, اس کا شوہر نہیں ہے, مطلقہ ہے. 120 بچے ایسے ہیں جن کے ماں اکیلی
بچوں کی پرورش کر رہی ہے، ان کی کفالت بھی اکبر الدین اویسی کر رہا ہے۔ فری تعلیم۔ پھر 150 ایسے بچے ہیں جن کے ماں یا باپ میں سے کسی کو کینسر ہو چکا ہے، کسی کو ڈائلسس پہ گردے خراب ہوئے، تو ویسے لوگوں کے 150 بچے بھی ہیں۔ قریب 1000 بچے ایسے ہیں یتیم، سنگل مدر، ڈیورسی مدر، یا پھر سیریس النس والے۔ ارے ایک اسکول تو صرف یتیموں کے لیے ہے، اور ابھی کام رکا نہیں ہے، کام جاری ہے جب تک حیات ہے۔ اکبر الدین اویسی شہر حیدرآباد کے ہر کونے میں غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کی مدد کے لیے ایسے بڑے بڑے مرکز بناتا رہے گا۔ جب تک حیات ہے، جب تک سانس ہے، کام جاری رہے گا، رکے گا نہیں، خدمت ہوتی رہے گی۔ کوئی میرے کام میں جڑے یا نہ جڑے، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ یہ ہے ہمارا جنون، یہ ہے ہماری کیفیت۔ ارے آپ کرو نا کام، کس نے روکا؟ میں 15,000 بچوں کو پڑھا رہا ہوں، آپ 20,000 کو پڑھاؤ، کس نے روکا؟ میں 14 عمارتیں بنایا ہوں، آپ 20 عمارت بناؤ، کس نے روکا؟ میں نیٹ کی فری دے رہا ہوں، آپ بھی دیو۔ میں MSET کی فری تعلیم کا انتظام کر رہا ہوں، آپ بھی کرو۔ نہیں، یہ لوگ کریں گے کچھ نہیں، صرف ایک ہی کام کریں گے، کیا؟ مجلس پہ تنقید، بیرسٹر صاحب پہ تنقید، اکبر الدین اویسی پہ الزام۔ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں ہم پہ تنقید کرنے والوں کو بھی روزی روٹی مل رہی ہے، تو ہماری وجہ سے، ہماری تنقید کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اگر ہم پہ تنقید نہیں کریں گے تو کون پہچانے گا؟ الزام نہیں لگائے تو کون ان کو کچھ دے گا؟ ان کا گھر چل رہا ہے تو دوپہر مجلس اور اویسی برادران کا کہ ہمارے تنقید کی وجہ سے تمہیں پہچان بھی مل رہی ہے، تمہارا گھر بھی چل رہا ہے۔ گھر چلانا ہے، عزت کمانا ہے، شہرت کمانا ہے، تو ہم سے بڑھ کر کام کرو اور عزت کماؤ۔ ہم تمہارے کام میں تمہارا تعاون کریں گے، کوئی رکا۔ لیکن صرف الزام 125 ایکڑ لے لیے تو اخبار لکھتا ہے کہ زندوں کا کام چھوڑ مردوں کا کام کر رہے ہیں۔ 26 لاکھ بچوں کی اسکالرشپ یہ زندوں کی ہے یا مردوں کی ہے؟ 2,64,000 بچیوں کی شادیاں مردوں کی ہوئی، زندوں کی ہوئی؟ کہ مریض میں 1,07,000 بچے پڑھے ہیں، یہ زندوں کا کام ہے یا مردوں کا کام ہے؟ ارے بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ 12,000 کروڑ روپیہ صرف ہو چکا اقلیتوں پر، تو یہ زندوں کا کام ہے یا مردوں کا کام ہے؟ ارے تمہارا ایمان مردہ ہو گیا، اس لیے یہ زندوں کا کام تم کو دکھائی نہیں دے رہا، تمہارے آنکھوں پہ پردہ ہو چکا ہے۔ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے باپ دادا، نسل در نسل اس خواہش میں رہے کہ مجلس کو ختم کر دیں گے۔ تمہارا دادا ختم ہو گیا، تمہارا باپ رہ رہا ہے، تمہارے کئی لوگ ختم ہو گئے، تو بھی ختم ہو جائے گا، لیکن روز قیامت تک مجلس زندہ رہے گی، زندوں کا کام کرتے رہے، کرتے رہے۔ ابھی میدان میں نہیں آیا، ابھی آنا باقی ہے، ابھی تو صرف بیان کر رہا ہوں کارکردگی۔ جب وقت آئے گا تو ان کے دامن کے تاروں کو نوچ لوں گا۔ یاد رکھو، برداشت کی حد ہوتی ہے، ہمارے صبر کا امتحان نہ لو، ڈرنے یا گھبرانے والوں میں سے نہیں۔ گولیاں ماری گئی، الحمدللہ
پیٹھ پہ گولیاں نہیں کھائی، سینے پہ گولیاں کھانے والے کا نام اکبر اویسی ہے۔ تلواروں کے ضرب کو پیٹھ پر نہیں لیا، چھاتی پر لینے والے کا نام ہے، اس ہاتھ سے روکنے والے کا نام ہے۔ ہم بزدل نہیں ہیں، ہم کو چھیڑو نہیں۔ وقت بتا دے گا، وقت بتا دے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ کوئی بول رہے وہ طاقتور ہو رہے، وہ طاقتور ہو رہے، جس کو طاقتور ہونا ہے ہونے دو، کتنا بھی آگے بڑھ جاؤ، بیٹھنا ہے تو ہم کو ہی بٹھانا ہے، چاہے یہ ہو یا وہ ہو، ہماری مرضی کے بغیر نہیں۔ طاقتور ہو رہے ہونے دو، ہماری اہمیت بڑھ رہی ہے نا۔ اگر ایک ہی طاقت رہی تو ہماری اہمیت کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہے نا؟ تو کوئی ہو رہا ہے ہونے دو۔ سالار کہتے تھے ایک وقت فصل بونے کا ہوتا ہے تو ایک وقت فصل کاٹنے کا ہوتا ہے۔ یہ وقت فصل کاٹنے کا ہے۔ کوئی بھی آ جاؤ، ہماری جماعت ہے، اور ہماری جماعت کی طاقت ہماری طاقت، اور اس طاقت کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ خدا پہچانو دوستوں اور دشمنوں کو۔ اکبر الدین اویسی کبھی ہتھیلی میں جنت نہیں دکھاتا۔ میرے چندرائن مدے کے لوگ جانتے ہیں کہ میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، سچ سچ بولتا ہوں، جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہتا ہوں۔ دھوکہ، جھوٹ، فریب اکبر اویسی کی عادت نہیں۔ اکبر الدین اویسی سیاست میں ہے تو اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے نہیں، سیاست میں ہے تو قوم کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے، اپنی ذات کے لیے ایمانداری سے کام کیا۔ یہ عمارتوں کی بلندی بتا رہی ہے کہ میرے عزائم کتنے بلند ہیں۔ یہ عمارتوں کی بلندی بتا رہی ہے کہ میرے ارادے کتنے بلند ہیں۔ یہ عمارتوں کی بلندی بیان کر رہی ہے کہ اکبر الدین اویسی میں کتنی ہمت ہے کہ پرانے شہر کی سب سے اونچی عمارتوں میں بھی نام ہے تو مجلس کا ہے اکبر الدین اویسی کا، اسی کے لیے۔ اور اگر ہم کام کر رہے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہندو لوگ، ہندو بھائی یہ نہ سمجھیں کہ اکبر اویسی صرف مسلمانوں کا کام کر رہا ہے، نہیں، پرانے شہر کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہے اکبر الدین اویسی۔ اور پرانے شہر کی ترقی، پرانے شہر کی خوشحالی، پرانے شہر کی کامیابی صرف مسلمانوں کی خوشحالی، مسلمانوں کی کامیابی، مسلمانوں کی ترقی سے نہیں ہوتی۔ پرانے شہر کی کامیابی میں آؤ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہمارے ہندو بھائی بھی جڑ جاؤ، سکھ بھی جڑ جاؤ، عیسائی بھی جڑ جاؤ، دلت بھی جڑ جاؤ، BCs بھی جڑ جاؤ۔ ہمارا دل بہت بڑا ہے، ہم اپنے دل میں آپ کو بھی جگہ دیں گے، ہمارے اسکول میں آپ کے بچوں کو بھی پڑھائیں گے۔ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، ہمارے دروازے ہندو کے لیے بھی کھلے ہیں، سکھ کے لیے بھی کھلے ہیں، عیسائی کے لیے بھی کھلے ہیں، پارسی کے لیے بھی کھلے ہیں، جین کے لیے بھی کھلے ہیں، بدھ مت کے لیے بھی کھلے ہیں، SC کے لیے بھی کھلے ہیں، ST کے لیے بھی کھلے ہیں، BCs کے لیے بھی کھلے ہیں، سب کے لیے کھلے ہیں۔ مسلمان کے ساتھ آؤ، آپ بھی جڑ جاؤ۔ لوگ غلط بولتے ہیں کہ مجلس صرف مسلمانوں کا کام کرتے نہیں، آؤ آپ بھی، ہم آپ کا بھی کام کر کے بتائیں گے کہ الزام لگانے والے غلط ہے اور ہم سب کا کام ہے۔ میں ہمارے مجلس کے کارکنوں سے بھی کہوں گا، اپنے محلے میں سب کا کام کرنا،
ہندو کا بھی کام کرو، مسلمان کا بھی کام کرو، سکھ کا، عیسائی کا، سب کا کام کرو، کیونکہ غریب ہوتا ہے، ایک غریب غربت سے لڑ رہا ہے، جہالت سے لڑ رہا ہے، تو اس کو مذہب کے نام پہ تقسیم کرنا، مذہب کے نام پہ دور کرنا، یہ ہماری عادت نہیں ہے۔ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آئیے ایک ہو جائیے، اپنے ہمدردوں کو، اپنے محسنوں کو، اپنے حقیقی خدمت گزاروں کو پہچانیے، جانیے اور مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے۔ یہ وقت فصل بونے کا نہیں ہے، فصل کاٹنے کا ہے، یاد رکھو۔ تقسیم اچھی ہے، تقسیم اچھی ہے، ہمارا اتحاد اچھا ہوگا تو تقسیم ہار جائے گی، اتحاد جیت جائے گا۔ اس چیز کو سمجھو، ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، مجلس سے وابستہ رہو۔ مجلس برسا برس سے لڑتی رہی ہے، آگے بھی لڑے گی، اور دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے جدوجہد کی، مسجد کو اسی مقام پر بنانے میں کامیاب ہوئے۔ سب کہتے تھے نہیں بنے گی، میں کہتا تھا بنے گی، آج بن گئی۔ سب کہتے ہیں اوقافی کابینہ حکومت لیتی ہے، اکبر الدین اویسی حکومت سے زمین لیتا ہے، وقف کو لیتا ہے۔ یہ ہے فرق، یہ ہے فرق مجلس میں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے ممکن؟ آپ کے اتحاد کی وجہ، آپ کے اتحاد کی وجہ، آپ کی دعاؤں کی وجہ، آپ کی جماعت کی وجہ سے، آپ کا بھروسہ ہم پر ہے، اس کی وجہ سے۔ خدا را اس بات کو سمجھ، جماعت سے وابستہ کریے۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کیا کبھی کسی دور میں مسٹر بابو نہیں آئے تھے پرانے شہر کو؟ کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ کچھ مجلس کو دھکا ہوا؟ چننا آئے، کچھ ہوا؟ پیدا آئے، کچھ ہوا؟ این ٹی آر آئے، کچھ ہوا؟ ان کے داماد آئے، کچھ ہوا؟ کانگریس آئے، کرن آیا، ریڈی آئے، انہوں آئے، کچھ ہوا؟ کمیونسٹ آئے، لوگ بولے وہ کمیونسٹ آ گئے، اب تو گئی مجلس، گئی بولے کیا کچھ ہوا؟ ارے یہ موسمی محنت ہے، بارش ہوتے میلے کا پٹ 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 نکلتے، یہ برساتی محنت ہے، آتے ہیں 2 مہینے میں پھر چلے جائیں گے۔ کون رہے گی؟ مجلس رہے گی، آپ رہیں گے، بیت الحلقات رہیں گے۔ خدا را اس بات کو سمجھو، منظم رہو، متحد رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔